10 ایسی چیزیں ہیں اگر جو کسی گھر میں داخل ہو جاتی ہیں یا پائی جاتی ہیں تو ایسے گھروں میں نہ صرف مالی تنگ دستی اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی سکون اور اتفاق ختم ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں عام ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو علاج و معالجے سے جانے کا نام نہیں لیتی اور ان کی وجوہات بھی اکثر اوقات اگر ٹیسٹ کیے جائیں تو سامنے نہیں آتے۔ ایسے افراد اگر لاکھوں میں بھی کماتے ہوں تو آتے ہی ہاتھوں میں پیسہ پانی کی طرح نکل جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کہاں گیا اور کہاں لگ گیا۔ ایسے افراد کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ایسے لگتا ہے گویا کہ دعائیں بند دروازوں سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہیں۔ میں بات کروں گی بہن بھائیوں دلیل کے ساتھ کہ جو بھی بات کروں گی تو وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی کہ یہ چیزیں تسلیم شدہ ہیں، ثابت شدہ ہیں، آزمائی گئی ہیں کہ اگر کسی گھر میں پائی جاتی ہیں تو فقر و فاقہ، مالی تنگ دستی، یہ سب کچھ اس گھر کی عام فضا بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم ان چیزوں کو شروع کرتے ہیں، اور آپ اپنے پاس ایک پینسل یا پین رکھ لیجئے جس کے ذریعے آپ ان چیزوں کو نوٹ کر سکیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان 10 اشیاء میں سے جو انسان کے مقدر کو سیاہ کر دیتی ہیں، جو انسان کی جانی، مالی اور معاشی ترقی کو ختم کر دیتی ہیں اور جو گھروں کے سکون کو برباد کرتی ہیں، تو پہلی چیز گانا ہے۔ موسیقی کے آلات اور آوازیں جو گھروں میں گونجتے رہیں، ایسے گھروں میں مالی تنگ دستیاں عام ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بستیاں جن کے اندر گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں، کثرت سے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں پر طرح طرح کے عذاب نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر اتنی بڑی بستیوں پر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب نازل فرماتے ہیں تو وہ آپ کے چھوٹے سے گھر میں اگر موسیقی کی آوازیں شیطانوں کو بلاوے دے رہی ہیں تو ایسے میں وہ گھر شیطانی اثرات کے اما جگہ بن جاتے ہیں اور وہاں سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور گھر میں طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں مالی تنگ دستی کے ساتھ، جانی نقصانات کے ساتھ، اولاد کی نافرمانی کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اور ایسی 10 چیزوں میں سے دوسری چیز جو گھر کی برکت کو اور گھر کی خوشحالی کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے کہ گویا لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، وہ دوسری چیز تصویر ہے۔ تصویر کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی جاندار کی تصویر ہو، خواہ وہ انسان کی ہو یا جانور کی۔ فرمایا گیا ہے کہ ایسے گھر میں جہاں پر کتا یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سکون جیسی دولتیں کیسے داخل ہو جائیں گی؟ ایسے گھر جہاں تصویریں رکھی جاتی ہیں شیطانی اثرات کے اما جگہ ہوتے ہیں اور خیر و برکت سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی 10 منحوس اشیاء میں سے تیسری چیز جو انسان کی فلاح دنیا اور فلاح اخروی کے لیے نقصان در نقصان کا باعث ہے، وہ تیسری چیز گھر کے اندر ناکارہ اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کا رکھنا۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کا مالی یا جانی نقصانات سے کیا تعلق؟ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی پیالی میں، ایسے برتن میں کھانے سے منع فرمایا جس میں لکیر پڑ گئی ہو یا جس کے میں ٹوٹ کے نشان پڑ گئے ہوں۔ ہم میں سے اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو سنبھال کے رکھ لیتی ہیں کہ آئندہ ان کو جوڑ لیا جائے گا یا ویسے ہی خوبصورتی کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جو گھر کے اندر باوجود منع کرنے کے رکھی جائیں، ویسے گھروں سے خیر و برکت اپنا منہ موڑ لیتی ہے اور ایسے گھر فقر و فاقہ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ٹوٹے ہوئے برتن، ٹوٹا ہوا آئینہ یا پھر خشک ہوا پودا موجود ہے، اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیجئے، کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا پودا آپ کے مقدر کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سوکھا ہوا پودا آپ کی مالی خوشحالی کو قطع کرنے کے لیے کافی ہے اور یہ ٹوٹے ہوئے برتن آپ کے مقدر کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ان 10 اشیاء میں سے جو انسان کے لیے جانی، مالی اور اخروی نقصانات کا باعث بنتی ہیں، ان میں سے چوتھی چیز ادھار لے کر بھول جانا یا ادھار لے کر واپسی میں سستی کرنا یا کسی کی چیز لے کے رکھ دینا پھر واپس نہ کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 3 چیزوں کو پاؤ تو اس میں جلدی کرو، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ادھار کی رقم تمہارے پاس موجود ہو تو اسے واپس کرنے میں جلدی کرو۔
तो ऐसा रकम, ऐसी चीज़ जो किसी हक से मार के घर में रखी गई हो, वो जुल्म का बायस है और जुल्म जालिम के ऊपर लौटता है। तो ऐसे घरों में से भी खैर और बरकत अल्लाह ताला उठा लेते हैं और क़ल्बी सुकून से दूरी अता करते हैं। रातों की नींदें बर्बाद हो जाती हैं और घरों में बेइत्तेफाकी और बदअखलाकी और बदजुबानी आम हो जाती है। उन 10 अशिया में से 5वीं चीज़ जो इंसानी मुकद्दर को सुलाने के लिए काफ़ी होती हैं, वो इजाफी कपड़े या पुराने कपड़े, चप्पल और वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल के बाकी रखना। औरतों की आदत होती है कि वो ये सोचती हैं कि फिर कभी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें बरसों बरस इस्तेमाल में नहीं आती। ऐसी चीज़ें भी घर में रखने से जो अल्लाह ताला की खैर और बरकत होती है वो इंसान से दूर हो जाती है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इंसान को मना फरमाया गया है। फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो गोया कि आप मुसाफिर हो। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिर सबीलिन, तुम दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम कोई मुसाफिर हो या रास्ते से गुजरने वाले रहगीर हो। तो मुसाफिर या फिर रहगीर दुनिया में बैठकर अपनी मीरासें नहीं बनाते, माल दौलत जमा नहीं करते, बल्कि इतना सा सामान सिर्फ साथ लेते हैं जितना उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी हो। तो मोमिन की शान यही बयान की गई, जब मोमिन अपनी शान से हट कर वो काम करेगा जिससे उसको मना किया जाता है, तो अल्लाह ताला की रहमत ऐसे बंदों से दूर हो जाती है। फिर वो बद असरात के ज़ेर साया रहता है, जिसकी वजह से घरों में मारी तंगदस्ती और बेसकूनी की फ़िज़ा आम हो जाती है। उन 10 अशिया में से 6ठी अहम चीज़ घरों में गंदगी और बदबू का होना। ख्वाह वो किचन के अंदर चिकनाई की सूरत में मौजूद हो, या टॉयलेट के अंदर बदबू की सूरत में मौजूद हो, या घर के अंदर धूल मिट्टी की सूरत में मौजूद हो, ऐसी गंदगी और बदबू घरों में रहमत के फरिश्तों के दखूल के लिए माने होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़बान से हमें पहुँचाया कि अल्लाह ताला पाक हैं और वो पाकी को पसंद करते हैं, और फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। ऐसे अशख़ास जो घरों में गंदगी को रहने देते हैं, तो ना सिर्फ ऐसे घरों में बीमारियां आम हो जाती हैं, बल्कि ये शैतानी असरात को दावत देते हैं। यही वजह है कि बैतुल खला के बारे में जब हम हदीस में दुआ पढ़ते हैं तो फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ। बैतुल खला में जाने से पहले ये दुआ पढ़ो कि अल्लाह मैं खबीस जिनों और मर्दों से तुम्हारी पनाह चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी गंदगी की जगहों पर खबीस किस्म के जिन्नात और जिन्नियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसे घर जहाँ पर बदबू आम हो, गंदगी आम हो, तो वहाँ से भी रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं, और ऐसे घर शैतानी और बद असरात के अमा जगह बन जाते हैं, जो न सिर्फ माली तंगदस्ती का बायस होते हैं, बल्कि जानी और रूहानी तरक्की से भी पीछे रह जाते हैं। उन 10 अशिया में से जो इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक और इंसान की जान और माल को निगल लेने वाली हैं, 7वीं चीज़ वो दागे, वो मनके, वो टोटके जो आपने किसी काहिन के कहने पर या किसी नजूमी के कहने पर या किसी अमल करने वाले आमिल के कहने पर हमारे घरों के अंदर बद असरात हैं, जादू है, जो भी है, उसके लिए अगर आपने वो टोटके बना के रखे हैं तो ऐसा करना शिर्क है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये शिर्क के ज़मरे में आते हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रिक बिही, कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कतआन माफ़ नहीं फरमाएंगे जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया। लिहाजा ऐसे घर जहाँ पर ये टोने टोटके वगैरह किए जाते हैं, मन के धागे वगैरह बांधे जाते हैं, ऐसे घर भी खैर बरकत से खाली हो जाते हैं और माली और जानी सुकून उन घरों से निकल जाता है और बेइत्तेफाकी आम रहती है। ऐसी 10 अशिया में से कि जो इंसान के लिए इंतहाई मुज़र हैं, 8वीं चीज़ नाहक माल है। किसी की चीज़ को नाहक गस्ब कर लेना, या विरासत के अंदर किसी चीज़ को छुपा के उठा लेना, या किसी की बेतवज्जी से उसका माल हड़प कर लेना, ये आजकल फैशन बनता जा रहा है। इसको लोग ट्रेंड समझते हैं और अकल समझते हैं, हालांकि ये इंसान के लिए ज़िल्लत दो जहान का बायस है। ऐसा माल अपने साथ न सिर्फ लानत लेकर आता है, बल्कि घरों का सुकून और मोहब्बत और इत्तेफाक और घरों की बरकत अपने साथ ख़त्म कर देता है। चुनांचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यमहुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला नाहक माल को ख़त्म करते हैं, सूद को ख़त्म करते हैं और सदक़ात को बढ़ावा देते हैं, उसमें बरकत देते हैं। तो ऐसे घर जहाँ पर नाहक का कोई माल पड़ा हो, वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतें कतान नहीं उतरती, बल्कि उसके ऊपर लानतें उतरती हैं, जिसकी वजह से घर का खैर बरकत उड़ जाता है, घर के रहने वालों की नींदें हराम हो जाती हैं
اور نااتفاقیاں عام ہوتی ہیں۔ اور نیز ان 10 اشیاء میں سے جو انسان کے گھروں کی خیر و برکت کے لیے دروازوں کو بند کرتی ہیں، ان میں سے 9ویں چیز زبان کی بے احتیاطی ہے۔ خواہ اس زبان کی بے احتیاطی میں کسی کا دل رنج کرنے والی باتیں شامل ہوں، گھٹیا قسم کے ایسے مذاق جو دوسروں کو برے لگیں وہ کیے جاتے ہوں، یا غصے کے ساتھ چیخ و پکار کی جاتی ہو، تو ایسی گونجنے والی غصہ دار آوازیں بھی انسان کے گھروں کی خیر و برکت کو کھا جاتی ہیں۔ ایسے گھر جہاں پر عموماً والدین یا دیگر رشتہ دار جو بھی رشتے ہیں، خواہ دیورانی جیٹھانی کے ہیں، ساس بہو کے ہیں، جو بھی رشتہ ہے، اگر وہ آپس میں بحث و تکرار بہت کرتے ہیں یا آپس میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس کے اندر انتہائی غصے کے علامات پائی جاتی ہوں، تو ایسے گھروں میں بھی نہ صرف دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، بلکہ ایسے گھروں کے دروازے مالی خوشحالی کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ غصہ شیطان کی آگ ہے، شیطان اس کو بڑھاوا دیتا ہے اور اللہ رحمان اس سے ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ لفظوں کے تیر جس طرح دوسروں کے دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں، اس طرح یہ لفظوں کے تیر مالی خوشحالی کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان 10 اشیاء میں سے آخری اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے مقدر کو بھلانے کے لیے کافی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، جو انسان کی دونوں جہان کی بربادی کے لیے کافی ہے، جو انسان کے گھروں کی خیر و برکت اور سکون کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، وہ اہم چیز نماز ہے، یعنی نماز کی بے حرمتی کرنا۔ اب نماز کی بے حرمتی میں نماز کو ضائع کرنا بھی شامل ہے کہ نماز سرے سے نہ پڑھے، یا پھر نماز کو ضائع کرنے سے مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو مؤخر کر دے، اس کے وقت کے اندر ادا نہ کرے، یا پھر نماز کی شرائط کا خیال نہ رکھے، خواہ وہ نماز کے اندر کی شرائط ہیں یا باہر کی شرائط ہیں۔ اور ایسے ہی وضو کو صحیح طریقے سے نہ کرنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مفید معلومات سے دیگر لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سدا شاداب رہے وہ شخص جو میری باتوں کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچائے۔